ویڈیو میں آپ کو عمرہ کرنے کی مکمل تفصیل دوں گا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ حرم شریف میں جا کر لائیو ویڈیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حرم شریف کا حدود ہے، باہر والا حصہ جو آپ ستون دیکھ رہے ہو اس کے اس طرف حرم شریف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی پڑتی ہے اور پھر یہ نیت دہرانی ہوتی ہے، اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ احرام باندھنے کے بعد نیت کرتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، اس کے بعد آپ کو جب تک آپ کعبہ شریف کے سامنے نہیں آتے تو تب تک آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات آپ کو دہرانے پڑتے ہیں جب تک آپ کعبہ شریف کے حدود میں نہ آ جائیں۔ باب الملک فہد گیٹ سے اندر جاؤں گا، تو پہلی بار اگر آپ آ رہے ہو تو اندر جاتے ہی تھوڑی نظریں نیچے کر لے، اور جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو خوب ڈھیر ساری دعائیں کرے، کیونکہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعائیں کی جاتی ہے وہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ کعبہ شریف ہمارے بالکل سامنے ہی ہے، تو ادھر سے جاتے ہی جب آپ کو کعبہ شریف دکھے تو بہت سی دعائیں کریں۔ دعا کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ طواف کرنا پڑے گا۔ جب میں قریب پہنچوں گا تو تب آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی ہم کعبے کے بالکل گراؤنڈ والے فلور پہ پہنچ گئے۔ ادھر سے آپ اپنے لیے خوب دعائیں کر کے پھر طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ ایک نمبر یہ کہ طواف 7 چکروں میں ہوتا ہے، مطلب آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ اب مرد حضرات کے لیے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ تھوڑا زور سے، مطلب اکڑ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور باقی جو 4 ہے وہ سلو کر کے کرنا پڑتا ہے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے طواف کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ باوضو ہو، آپ کا وضو ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے، جس طرح آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہو جو عمرہ کر رہے ہیں حاجی صاحبان، تو اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ننگا ہے، رائٹ ہینڈ جو ہے وہ باہر رہے گا اور لیفٹ ہینڈ احرام میں ہوگا۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ کعبے کی طرف ہوگا اور رائٹ ہینڈ دوسری طرف، اور چکر جو ہے آپ کو گھڑی کے الٹے سمت لگانی پڑے گی، یعنی کہ اینٹی کلاک وائز، یعنی آپ کو کلاک وائز نہیں گھومنا، گھڑی کی سمت نہیں چلنا، گھڑی کے الٹے سمت میں آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ آپ طواف سٹارٹ کریں گے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ طواف ہمیشہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حجر اسود کعبے کے اس کارنر پہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس ڈیزائن سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود نہیں دکھ رہا، کیونکہ حجر اسود پہ بہت رش ہوتا ہے، لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی بوسہ دینے کا موقع ملے تو پہلے بوسہ لے کے سٹارٹ کر لے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو اس پلر کو آپ پہچان لیں، اس کا ڈیزائن الگ ہے اس کارنر کا، اور دوسرے کارنر کا الگ ہے، ہر کارنر کا الگ الگ ڈیزائن رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ تو یہ جو ڈیزائن ہے اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ گرین لائٹ دیکھیں گی، جدھر آپ کو یہ گرین لائٹ دکھے تو یہاں سے آپ
طواف سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ حجر اسود کے سمت یہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب اس لائٹ کے قریب پہنچو تو آپ کو یہ کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف سٹارٹ کر دینا۔ طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اب ہم کعبے کے دوسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ یہ اب ہم کعبے کے تیسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا طواف جو ہے وہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کارنر پہ آئیں گے، اس کارنر پہ آپ اگر اس کارنر کو دیکھیں تو اس پہ کچھ نہیں ہے، اور اس کارنر میں پورا ایک لائن لگایا ہوا ہے۔ اس ایریا کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کے کارنر کو برش ہے اس لیے نہیں دکھ رہا، تو رکن یمانی پہ اگر آپ آتے ہو اور آپ کو چومنے کا موقع ملے تو چوم لیں، اور اگر آپ اس کو چوم نہیں سکتے تو پھر ایسے ہی گزر جائے۔ اور اس کے بعد حجر اسود تک یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو کہ دوسرے کارنر میں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں پہ آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب تک حجر اسود نہیں آتا آپ کو یہ کلمات بولنے ہوتے ہیں۔ اب یہ حجر اسود کے قریب آ گئے، یہ لائٹ مجھے نظر آ گئی۔ اب یہاں پہ بولنا ہے دوبارہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا رک سکتے ہیں تو رکے، اگر رک نہیں سکتے تو خیر ہے، بس 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی رک کے یہ کلمات پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو چونے کا موقع ملے تو آپ ہونٹوں سے اس کو چوم سکتے ہیں۔ حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، تو اس کو اگر آپ چومیں گے تو وہ آپ کے سارے گناہ چوس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو چھڑی کو اس کے ساتھ لگا کے آپ چوم سکتے ہیں، اور اگر دور ہے تو صرف آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو پھر ہاتھ کو نہیں چومنا۔ یہ ہے طواف کے کچھ آداب۔ اب میں اپنے 7 چکر پورے کر کے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم کے ساتھ آئے اور یہ پڑھے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ مقام ابراہیم اب اس کے بعد آپ بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ادھر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، کعبہ اس کے آگے ہو اور مقام ابراہیم اس کے بعد ہو، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو حاجی طواف کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جا کے آپ نماز نہ پڑھیے۔ تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر لوگ جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو میں نے تو 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے۔ اب جب طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں گے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ زمزم پیے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، یعنی صرف 1 گلاس نہیں بلکہ زیادہ گلاس پیجیے، اور اس کے بعد
कुछ पानी ज़मज़म अपने सर पे डाल दीजिए और कुछ अपने चेहरे पे। तो ज़मज़म का जो कूलर है वो बिल्कुल मकाम इब्राहीम के इस एक बरामदा बना हुआ है, इसमें बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगा ज़मज़म के कूलर पड़े हुए हैं। आप जाके वहाँ पे पानी पी के फिर आप सफ़ा मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। ये है कूलर। बिस्मिल्लाह। ज़मज़म का पानी पीने के बाद आप सफ़ा मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। सफ़ा मरवा बिल्कुल काबे के दरवाज़े के सामने, ये आपको ग्रीन कारपेट नज़र आते हैं और ऊपर लिखा भी है टू मसा अल मसा। इस गेट पे आप सीधा जाइए तो आपको पहले सफ़ा नज़र आएगा, सफ़ा के पहाड़ नज़र आएंगे और फिर वहाँ से आप मरवा की तरफ जाएंगे। पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इसके करीब जाते हुए आप ये कलमात पढ़ें, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअ्तमरा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। यहाँ पे पहुँचते ही आप थोड़ा सा ऊपर, ये सफ़ा के ऊपर जो पहाड़ी है इसकी तरफ चढ़ जाइए और आपको बिल्कुल सामने काबा शरीफ नज़र आएगा। जब आपको काबा शरीफ नज़र आए तो उसके जस्ट बिल्कुल सामने खड़े होके 3 दफ़ा कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर और फिर ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाबा वहदा। इन कलमात के बाद आप ये सफ़ा के पहाड़ी के जस्ट थोड़ा सा आगे जाइए और यहाँ से फिर आप सफ़ा की पहाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे और चलना शुरू कर देंगे मरवा की पहाड़ी की तरफ। यहाँ से आप स्टार्ट कर देते हैं, ये सफ़ा की पहाड़ी से आप मरवा की पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बीच में आपको ग्रीन लाइट दिखेंगी तो उसमें आपको भागना है और इस दौरान आप जो भी दुआएं पढ़ सकते हो अपनी ज़ुबान में वो आप पढ़ सकते हैं। ये सामने आपको ग्रीन लाइट दिखेंगी, जैसे ग्रीन लाइट आएंगी तो मर्द हजरात भागना स्टार्ट कर देंगे। ये ग्रीन लाइट जैसे स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा भागना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मर्द हजरात भाग रहे हैं। अब मुझे भी इधर भागना होगा तो मैं भाग रहा हूँ। जैसे ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती है तो आप स्लो हो जाइए और मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। अब हम मरवा की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। आगे जाके आपको मैं मरवा की पहाड़ी दिखाऊंगा। उधर क्या करना है मैं आपको उधर ही जाके बताता हूँ। ये मरवा की पहाड़ी है। ये मरवा की पहाड़ी पे आप खड़े होके
قبلے کی طرف رخ کر کے وہی کلمات دہرائیے جو صفا پہ آپ نے پڑھی تھی 3 دفعہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور ادھر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ جب آپ مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے دوبارہ تو آپ کا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر، ابھی ہم مروہ سے صفا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا دوسرا چکر بن جائے گا۔ اس کے بیچ میں بھی مروہ سے صفا کے بیچ میں بھی آپ کو پھر گرین لائٹ دکھیں گی، جہاں پہ آپ کو گرین لائٹ دکھے، سبز رنگ دکھے تو اس ایریا میں آپ کو بھاگنا پڑتا ہے۔ جیسے وہاں پہ پہنچے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ یہ گرین لائٹ تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو مرد حضرات کو دوبارہ یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے صفا کی طرف۔ ابھی ہم مروہ سے سٹارٹ لے کے صفا کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا دوسرا چکر ہے۔ یاد رکھیں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر، اور اس طرح پھر صفا سے مروہ پھر تیسرا، اور اس طرح آتے آتے آپ کا سفر مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مروہ سے آپ سائڈ پہ گیٹ لگے ہوئے ہیں تو ادھر سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ ہم ابھی صفا کی طرف آ گئے ہیں، صفا سٹارٹ ہو گیا، تو سامنے آپ کو صفا کا پہاڑ دکھ رہا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے پھر وہی سیم کلمات پڑھنے ہیں اور پھر مروہ پہ بھی وہی سیم کلمات پڑھیں گے۔ تو میں اپنا 7 چکر پورا کرتا ہوں۔ آپ نے چکر کا جو طریقہ ہے وہ جان لیا ہے۔ ابھی میں اپنا چکر پورا کر کے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ میرا آخری چکر ہے، 7واں چکر، یہ ختم ہوا مروہ کی پہاڑی پہ۔ تو اب میں کیا کروں گا کہ مروہ کی پہاڑی سے تھوڑا آگے پہلے نمبر گیٹ سے باہر نکل کے حرم کی حدود میں حرم شریف کے سامنے آ جاؤں گا، اور وہاں سے کسی بھی گیٹ سے نکل کے اپنے بالوں کو گنجا کر دوں گا۔ یا تو اس طرح کروں گا، یعنی 2 چیزیں آپ کر سکتے ہو، یا تو سر کا چوتھائی حصہ کاٹ سکتے ہو، یا تو پورا بلیڈ سے گنجا کر دے سکتے ہو۔ اگر آپ نے گنجا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے جو بال گنجے کرتا ہے، اور اگر سر کا چوتھائی حصہ کاٹتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ دعا کی ہے۔ ابھی ادھر سے سیدھا جاتے ہوئے آپ کو گیٹ نظر آئے گا، اس سے باہر نکل کے آپ حجام سے گنجا، یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سر کا چوتھائی حصہ کاٹ لے، اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہے تو اپنا احرام نکال کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا عمرے کا مکمل اور مصنوعی طریقہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس طریقے کو آگے پہنچائیے اور ثواب کے کاموں میں اپنا اور میرا حصہ ڈال دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔